مطلب تو یہ ہوا کہ جو مہنگائی ہے اس وقت اس کی ذمہ داری بھی پھر آپ پر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اسے کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نہیں، اس کے لیے تو اس اجلاس میں ہم پہلے بھی ان کو کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ فلاں چیز کا نوٹس لے لیا، نوٹس تک کے بعد تو چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا کہا نوٹس نہ لیا جائے؟ نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی قانون سازی کریں۔ مثال کے طور پہ چینی ہے، چینی کیسے اس کی پرائس بڑھتی ہے، وہ جو سٹا کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے یہ قانون ہے۔ اب وہ قانون لے کے آ رہے ہیں تو آپ دیکھ لینا۔ آپ کا خیال ہے مہنگائی کم ہوگی؟ اگر سٹا رک گیا تو پھر چینی سستی ہو جائے گی۔ نہیں، اگلا الیکشن جو ہے، اب آپ کی کولیشن کیسی چل رہی ہے؟ کولیشن ٹھیک جا رہی ہے، مطمئن آپ اس سے؟ جو چل رہی ہے کولیشن وہ ٹھیک چل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے ٹیلی فون پر، آمنے سامنے؟ نہیں، ہماری کوئی فرینک گفتگو نہیں ہوتی، ٹھیک، لیکن نیڈ بیس پہ، ضرورت کے مطابق۔ ہاں، نظریہ ضرورت کے تحت۔ تو اب آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے زیادہ گفتگو؟ نہیں، وہ ضرورت تو ہوتی ہے حکمرانوں کو، ٹھیک۔ ہم تو سپیکر ہیں، چھوٹی جماعت ہے۔ تو سپیکر کو کوئی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ضرورت ہے، چونکہ ہم ساتھ ہیں نا، ہاں ٹھیک۔ تو فائدہ نقصان بھی اکٹھے ہے۔ تو آپ الیکشن بھی اکٹھے لڑیں گے؟ یہ کون سا الیکشن؟ قومی اسمبلی کا، صوبائی وہ جب اسمبلی آئے گا تو پھر فیصلہ ہوگا۔ کا؟ تو ابھی تو یعنی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی الگ الگ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ وہ خود ہی ان کے بیان آ رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کے کہ بلدیاتی الیکشن ہم نے خود لڑنا ہے، کسی کو ساتھ نہیں لڑانا۔ تو آپ بھی خود لڑیں گے؟ تو ہم بھی خود لڑیں گے، اچھا، ہمیں تو کوئی مجبوری تو نہیں پھر ہے۔ ایک دوسرے سے بھی لڑ سکتے ہیں؟ تو بالکل لڑیں گے، ٹھیک۔ الیکشن میں تو ہوتی ہی لڑائی ہے۔ تو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی تو نظر جو ہے پورے ملک کے حالات پر ہے، پوری دنیا کے حالات پر ہے، تو کیا آپ کی یہ حکومت جو ہے آپ مطمئن ہے اچھی رہی ہے پرفارمنس؟ اب دیکھیں، یہ تو پھر جب میدان لگے گا تو ظاہر ہونا ہو جائے گا۔ شروع تو وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ کے ایک دو چاول سے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ جب میچ پڑے گا تو وہ پہلے اوور میں پتہ چل جائے گا۔ چاول تو خالی ہوں گے نا کافی، آپ نے 2 سے زیادہ ہی تو ان کا کیا پتہ چاول گل چکے ہیں؟ چلے 3 ہو گئے، گلے ہیں، میٹھے ہیں، نمکین ہیں۔ شامی صاحب، اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ خیر بات پھر وہی تجربے پہ آ جاتی ہے، اور پرفارمنس کے حوالے سے آپ جو ٹیم بناتے ہیں نا، آپ اپنے تجربے سے بناتے ہیں کہ میں نے اس ٹیم سے کام کیا لینا ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کام کیا لینا ہے اور کیسے لینا ہے، اور اس کے لیے کون بہتر ہے۔ نہیں، آپ نے جو وزیر اعلیٰ کے طور پہ ٹیم بنائی تھی اس کو تو لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں، جو آپ کے کام ہوئے تھے اب بھی یاد کرتے ہیں، وہ تجربے کی وجہ سے، اور آپ کو کوئی بلڈ پریشر بھی نہیں ہوتا تھا، یہ بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ اب بھی اللہ کا شکر ہے نہیں ہوتا۔ تو اب یہ چوہی صاحب کبھی مسلم لیگ میں جو ہے ان کو بھی متحد کرنے کا کوئی خیال آیا کبھی؟ یہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ مجید نظامی صاحب نے ایک دفعہ شروع کیا تھا، لیکن وہ ناکام ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے حکمرانوں کو جو ایک سوچ ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، پہلے تو وہ سب کی مدد سے ہی آتے ہیں، مدد تو اللہ کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ساتھیوں کی مدد سے آتے ہیں نا، اس کے بعد پھر وہ سمجھتے ہیں ہم اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم سولو فلائٹ ہے۔ مسلم لیگ نون سے کوئی رابطہ نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، آپ نے ان کو ریلیف تو بڑا دیا، حمزہ شاہ صاحب کو بھی نہیں، دیکھیں پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوتا رہے دھڑا دھڑ، آپ نے تو ضوابط بھی بدلے۔ وہ دیکھیں شامی صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے۔ نہیں، میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، مشرف دور میں ہم نے ریلیف نہیں دیا ان کو، شریف خاندان کو، جو ان کا طور طریقہ تھا ہمیں وہ ریلیف بھی نہیں دینا چاہیے تھا جو ان کا سلوک تھا ہمارے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد کارخانے چلتے رہے، کاروبار چلتے جی، اس کے بعد ہاں جی، اس کے بعد جب یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد جب یہ ماشاءاللہ واپس تشریف لائے فتح کرنے کے لیے، تو پھر سب سے پہلے تو ہمیں ہی رگڑے لگاتے رہے نا 3 سال، اپنا 10 سال۔ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح ہمارے ساتھ سلوک تھا ان کا، کبھی یہ پرچہ کبھی وہ پرچہ،
کوئی میرا حال 150 پرچے انہوں نے کرائے ہیں. نہیں تو ابھی اس کا تو مطلب پھر ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سیاست کے اندر رواداری ہی بہتر ہوتی ہے. کوئی آپ تو پرچے نہیں ٹریڈیشن قائم کریں. ہم نے تو ان کو پھولوں کی طرح رکھا تھا. ٹھیک. تو اب یہ زیادہ یہ ونڈکٹیو سارا تھا نا مٹیریل, یہ شہباز شریف صاحب کے اندر زیادہ تھا, اور نواز شریف صاحب پیچھے بس وہ اسکیمز کو آیا بہت. اب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے, وہ بھی کوئی انتقامی کارروائی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو؟ نہیں, وہ تو ان کو پتہ ہوگا نا, ہم تو کولیشن پارٹنر ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, آپ کو نہیں پتہ؟ ہمیں نہیں پتہ اس بات کا. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہمارا کیا کنڈکٹ ہونا چاہیے, وہ الحمدللہ ٹھیک ہے. یعنی آپ کے اپنے طور پر آپ کے دائرے میں, ہمارے جو دائرہ اختیار میں. ٹھیک. ہاں جی, وہ سب کا بھلا ہونا چاہیے, اور ایک ٹریڈیشن کم از کم آگے چلنی چاہیے. کیونکہ ایسا موقع آ جاتا ہے شامی صاحب, کچھ ایسی سٹیج آ جاتی ہے سیاست میں, حرف آخر نہیں ہوتا. جیسے ہم نے ثابت کیا ہے, جب یہاں پہلی دفعہ پنجاب میں ووٹ بکا نہیں ہے سینٹ کا. ٹھیک, آپ نے سب کو اکٹھا کر لیا. سب کو اکٹھا کر لیا. تو اب ہو سکتا ہے کہ پھر اکٹھا کر لیں, آپ مسلم لیگوں کو بھی اکٹھا کر لیں. وہ کہتے ہیں نا ابھی پچھلے شو کی کرسیاں مرمت ہو رہی ہیں. ٹھیک. اگلا شو جو ہے ہم نہیں پڑھتے اس میں, اس لیے کہ اس کا کوئی ان سے کوئی ہم نے لینا دینا نہیں ہے کچھ, اور نہ ہی ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے. تو مطلب ابھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, ایسے ہی چلے گا معاملہ؟ ایسے ہی چلے گا. اور آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی نہیں فیصلہ کیا. فیصلے کا جب وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر کریں گے نا. تو اسے یہ بتائیں کہ سیاست میں بے موقع بے وقت فیصلے نقصان دہ. سیاست میں آپ کو کون آپ کا آئیڈیل رہا ہے, رول ماڈل کون تھا؟ وہ آپ کو پتہ ہی ہے, چودھری ظہور اللہ صاحب. جی ہاں. کیا یعنی آپ نے کیا سیکھا ان سے؟ میرا حال سبھی نے بہت سیکھا ہے. ٹھیک. آپ کو یاد ہے, بالکل ٹھیک, آپ کے ساتھ ایک سٹرگل میں کافی عرصہ اکٹھے رہے ہیں. ان میں ایک جو ہم نے دیکھا ہے نا کہ اللہ پہ بھروسہ. ٹھیک. اور یہ تو کہتے ہیں نا موجودہ والے گھبرانا نہیں ہے. ان کا یہ ہوتا تھا کہ آپ اللہ سے مدد مانگیں, کسی سے نہ مانگیں, اور اپنی نیت ٹھیک رکھیں, اپنی سوچ ٹھیک رکھیں تو اللہ مدد کرتا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے سارا نیشنلائز ہو گیا, اور ہمارے خلاف تو 110 کیس تھے. یاد ہے ہم لگاتے تھے بیل کے لیے 110 کیس ہیں, تو وہ روز ہی بنتا تھا وہاں, بھینس چوری سے لے کے تو بھٹو صاحب کے عراقی اسلحہ تک, اور کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد بھی کی, لے کے آئے, سارا کچھ نیشنلائز ہو گیا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واپس کروایا. تو یہ چیزیں جو ہیں, لیکن اس وقت ظاہر ہے حالات ایسے تھے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. لیکن انہوں نے ایک چیز ہمیں کہی تھی کہ چاہے کچھ بیچنا بھی پڑے نا, آپ لوگوں نے جو بیواؤں کے وظیفے ہیں, رفاہ کا کام جو وہ ہاں رفاہی کام جو ہے نا وہ اسی طرح رہنا چاہیے. وہ پھر اسی طرح ہی رہا. ماشاءاللہ. تو اچھا سب یعنی ان کا تو یہ تھا کہ لوگوں سے بنا کے رکھو, ہاں جی, ان کے کام آؤ, کسی کوئی